ٹھیک ہے فاروق، آپ سے ہم اس کی مزید بھی ڈیٹیل جانیں گے، اور ابھی ظاہر مختصر فیصلہ یہ سامنے آیا احتساب عدالت کا، جس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ کیس ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا گزشتہ سال یعنی 2023 کی بات کریں تو اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کو کرپشن یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کو کرپشن کا مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور فوری جو فیصلہ آیا تھا انہیں پنجاب پولیس نے لاہور میں زمان پاک سے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ اسی کے بعد یہ اب معاملہ آگے چلتا رہا۔ 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن عدالت نے سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کو جیل میں قید رکھنے کا حکم دیا، اور 8 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی یاد دلاتے رہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت بھیج دیا تھا، جس میں عدم پیشی کے باعث ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ ہمارے نمائندے ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذوالقرنین، اس کا بیک گراؤنڈر دیں، کب سے شروع ہوا، کیا اس کی تمام تر چیزیں تھی، بتائیے۔ حکومت جب آئی تو انہوں نے اس حوالے سے یہ تحقیقات شروع کر دیں، اور خاص طور پہ جو ڈیوٹی ہے وہ جو عطا تارن ہے اس وقت معاون خصوصی تھے پرائم منسٹر کے، ان کی لگائی گئی تھی، اور پھر اس پر جو ہے پہلی دفعہ جو چیز سامنے آئی F7 میں ایک جو گھڑی ساز ہے اس سے یہ بات نکلی کہ جی وہاں پر گھڑی بیچی گئی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ FIA سے جو ہے وہ تحقیقات کرائی جائے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نیب سے کرائی جائے، تو پھر باضابطہ نیب کو کہا گیا کہ اس پر تحقیقات شروع کریں، اور اس کے بعد نیب نے تحقیقات شروع کی۔ پھر دبئی جو ہے وہاں ٹیمیں بھجوائی گئیں، وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے پوچھا گیا، پھر پوری جو ڈیٹیل ہے وہ نکلوائی گئی کہ آخر کتنا سامان ہے جو یہ گیا ہے توشہ خانہ سے۔ اس کے بعد جو ہے باضابطہ انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کا مرحلہ آیا۔ تو اس دوران جو ہے نیب کی جانب سے بلایا بھی جاتا رہا عمران خان کو بھی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی، اور وہاں پر یہی سوالات جو ہیں بار بار کیے جاتے رہے کہ جو سامان ہے، خاص طور پہ جو بات کی جاتی تھی نیکلس کی، اس کے علاوہ جو دیگر ہار تھے وہ تھے کہ یہ جو قیمتیں لگائی گئی تھیں وہ قیمت غلط تھی، کہ جو ایکچوئل قیمت تھی اس کی بجائے جو ہے ایک خود سے رسیدیں تیار کر کے پیسے جو ہیں وہ بتائے گئے قومی خزانے کو، اور اس میں کم پیسے رکھ کے یہ ساری چیزیں لے لی، اور اس کے بعد پھر مہنگے داموں ان چیزوں کو بیچ دیا گیا، جس کے اوپر پھر نیب نے یہ کیس اسٹیبلش کیا، اور ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے، اور اس کے بعد ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور یہ سماج جو ہے پھر سلسلہ شروع ہوا، اور وہی جو خاص طور پہ ایک مین جو شخص تھا وہ جو جس کے پاس گھڑی بیچی گئی تھی، اور پھر دبئی میں جن کے لیے یہ ریڈ لگوائے گئے تھے وہی ان کے گواہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے آج پھر ان کو سزا سنا دی گئی ہے 14 سال۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین، ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے۔